السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شہید کا مقام و مرتبہ کو بہت زور و شور کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَکِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، دین کی بقا کے خاطر، تحفظ کے خاطر، دین کو پھیلانے کے خاطر، تو ایسے شخص کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی ایک جماعت ہمیشہ اس روئے زمین پر موجود رہے گی، جن کی شہادت کی وجہ سے، جن کی خون کی وجہ سے اس دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، دین کی سربلندی ہوگی، دین کے بقا اور تحفظ اس جماعت کی وجہ سے ہوگی۔ دین کے بقا اور تحفظ کا ضامن ہے، جب شہادت کو پاتا ہے تو اس کی وجہ سے دین کی آبیاری ہوتی ہے، اور یہ دین اس کی وجہ سے پھلتا اور پھولتا ہے، پھیلتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہادت کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ جب ایک انسان شہادت کے مقام و مرتبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے اور آرزو ہوتی ہے کہ کاش مجھے پھر زندگی مل جاتی تو پھر میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہادت کا لطف اور مزہ الگ ہی ہے۔ جو شخص اس کو پا لیتا ہے پھر دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ وہ جنگ کے میدان میں اترتے تھے اور بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جافشانی کے ساتھ کفار سے لڑتے تھے اور اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں شہادت کا مقام و مرتبہ جو چاہیے تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے صحابی جب جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں جنت سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے، جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بہادری کے ساتھ میدان میں لڑتے تھے اور اس میدان کو فتح کر لیتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو بستر پر ہوا تو وہ افسوس کر رہے تھے کہ خالد بن ولید جو شہادت کا مقام و مرتبہ چاہتا تھا لیکن انہیں یہ مقام نہ ملا، تو انہیں افسوس ہوا اور یہ کہتے تھے کہ آج میں بستر پر پڑا ہوا ہوں، جبکہ میری یہ خواہش تھی کہ میں جنگ کے میدان میں قتل کیا جاؤں، شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو۔ تو میرے بزرگوں دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے بے چین تھے، شہادت ان کی دلی آرزو تھی۔ ایسے ہوتے ہیں صحابہ کرام جو مرنے سے نہیں ڈرتے، ہم اور آپ کی طرح جو کہ موت سے ڈرتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسی جذبے کے ساتھ جنگ کے میدان میں اپنے جھنڈے کو گاڑا اور جھنڈے کو سنبھالتے ہوئے
اس دنیا سے الوداع کہہ گئے اور شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ کو بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اپنے جان کو دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص میدان میں اترے، لیکن اس کے دل میں یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے جان کو قربان کر دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، دوستو، شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شہید حکمی اور ایک شہید حقیقی۔ شہید حقیقی وہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دے، یا کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کا قتل کر دے اور ان کا کوئی علاج وغیرہ نہ کیا گیا ہو اور اس پر ایک وقت کی نماز نہ گزرا ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اسے شہید حقیقی کہلاتے ہیں، جو دنیا میں بھی شہید کہلائیں گے اور آخرت میں بھی شہید کہلائیں گے۔ ایک دوسری قسم وہ ہے جس کو شہید حکمی کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، وہ بھی شہید ہے، لیکن شہید حقیقی نہیں ہے بلکہ شہید حکمی ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے شہید کہلائے گا۔ اسی طرح سے کوئی ماں اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی تو وہ عورت بھی شہید کہلائے گی۔ اسی طرح سے کوئی جل کر کے مر گیا، کوئی آسمانی آفت میں مر گیا، تو ایسے مومن مرد کو، ایسے مومن عورتوں کو شہید کہیں گے، لیکن وہ اخروی اعتبار سے شہید ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ شہید کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایسے شخص کا خون زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جن کے استقبال میں انبیاء بھی کھڑے ہو جائیں گے، صدیقین بھی کھڑے ہو جائیں گے، اولیاء، علماء سب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور انہیں جنت میں جانے کے لیے جگہ دے رہے ہوں گے، راستہ دے رہے ہوں گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، لیکن ایک شہید وہ بھی ہے جن کے بارے میں بڑی وعید بھی آئی ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ایسے شہید کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جنہوں نے شہادت کی موت اس لیے اختیار کی تاکہ لوگ ان کو بڑا بہادر کہے۔ اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی بلکہ واہوائی لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، وہ شہید ہے، اور ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے۔ تو کس طرح سے زندہ ہے؟ تو دیکھیے، یوں تو ہر انسان جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے، چاہے کافر ہو یا مومن، ہر ایک کو عالم برزخ میں زندگی ملتی ہے، لیکن وہ زندگی جس طرح کی ہوتی ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کی زندگی شہید کو ملتی ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کی زندگی نبیوں کو ملتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے پیر میں موٹے چمڑے ہوتے ہیں، اس میں بھی زندگی ہے، لیکن ایک انگلیوں میں بھی جو چمڑے ہیں، انگلیوں کے پوروے میں بھی اگر اس میں ذرا سی بھی سوئی چبھ جائے تو ہمیں بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر پیر میں سوئی چبھے تو وہ اس طرح کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے زندگی دونوں کو ہے، یعنی کافر کو بھی مومن کو بھی، لیکن شہید کو جو زندگی دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ زندگی بخشی ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عام لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی لاشیں زمین کھا جاتی ہیں، لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کی لاش کو زمین نہیں کھاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو زمین یعنی مٹی اس لاش کو نہیں کھاتی ہے، بلکہ جو جسم صحیح سالم اور محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی زندگی ہے جو دوسرے میت سے، دوسرے مردوں سے ممتاز ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شہید ہو اور اس کا جسم موجود نہ ہو، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ شہید شخص کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی نہ کھائی ہو، دیگر کیمیکل یا دھات وغیرہ ہو وہاں پر جس نے اس جسم کو کھا لیا ہو، تو اس کی وجہ سے اس حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
کیونکہ مٹی کی بات کہی گئی ہے، مٹی اسے نہیں کھاتی۔ یا دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بہت دنوں تک یہ جسم محفوظ رہتا ہے، بعد میں گرچہ مٹی اسے کھا لے تو کوئی بات نہیں، یعنی ایک لمبی زندگی ملتی ہے، اور جو دوسرے مردے ہوتے ہیں وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کی زندگی چونکہ انبیاء کی موت شہید سے زیادہ بڑھ کر ہے، یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی بیویوں سے اور ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ یا کہ وہ زندہ ہیں، اور جو زندہ ہو ان کی میراث کی تقسیم نہیں ہوتی، ان کی بیویوں کی شادی نہیں ہوتی۔ لیکن جو شہید ہوتے ہیں ان کی بیویوں کی بھی شادی ہوتی ہے، ان کے میراث بھی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبیوں کے مقابلے میں شہید کی جو زندگی ہے وہ کم درجے کی ہے، لیکن دوسرے میت کے مقابلے میں شہید کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، ان کی زندگی زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی ہے۔ حدیث قرآن کریم میں جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ اس شخص کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ولكن لا تشعرون، لیکن تم اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہو سکتا ہے، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ زندگی کس طرح کی ہے۔ بہرحال ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں عالم برزخ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ زندگی عالم برزخ کی ہے۔ چونکہ ہم وہاں موجود نہیں ہیں اس لیے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے، تب بھی ہمیں مان لینا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، ہمیں مان لینا چاہیے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ بہت سی باتیں دین کی ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، عقل کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ وضو کرتے ہیں، وضو کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ نے استنجا کر لیا، جب آپ نے استنجا کر لیا تو آپ نے اس مقام کو دھو لیا تو پھر وضو ہو جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اپنے چہرے کو دھلتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں، اپنے پیر کو دھلتے ہیں، اپنے سر کا مسح کرتے ہیں۔ اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کو عقل کی روشنی میں سمجھنا اچھی بات ہے، یہ دین کے سمجھنے میں معاون ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ اس چیز کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں دین کی جو ہمارے عقل کی روشنی میں سمجھ میں نہیں آتے، اور یہی تو ہے عقل سے بڑھی ہوئی چیز ہے، وہی اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم۔ اس لیے عقل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آمنا صدقنا، تو ہم نے ایمان لیا ہے اور ہم نے سچ مان لیا۔ اور یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو دیکھ لیں اور ہر چیز کو جان لیں پھر اس کے بعد یقین کریں تو پھر وہ ایمان کس کام کا؟ جنت دیکھ ہی لیں، دوزخ دیکھ ہی لیں پھر ہم مانیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل ایمان بالغیب ہے کہ ہم غیب پر ایمان رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، اور اللہ پر اس قدر ایمان ہو کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ بالکل برحق ہے، سچا ہے، اس میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، بہرحال ہم سب کو آج یہ پتہ چلا کہ شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی تمنا کریں، آرزو کریں اور اللہ سے شوق شہادت مانگیں اور اس کے لیے کوششیں بھی کریں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے دین کو ترقی ملتی ہے، دین کی آبیاری ہوتی ہے۔ اس لیے آج جو لوگ جہاں بھی اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو قربان کر دے رہے ہیں، اپنی دولت کو قربان کر دے رہے ہیں، یہی لوگ اصل میں اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کی بقا کے خاطر، تحفظ کے خاطر دین کے نام لیوا ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دین کو آگے بڑھانے والے ہیں، دین کو پھیلانے والے ہیں۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ وہ جذبہ اور شوق، وہ تڑپ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔